اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 کے متعلق ہمارا سبق چل رہا ہے۔ اس آیت کا ابتدائی حصہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے اپنے بندوں کو ایک حکم دیا کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ اگلا جو آیت کا ٹکڑا ہے اس میں اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کا انعام ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، وہ لوگ جو اس دنیا میں نیکی کے اور بھلائی کے کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو اس دنیا میں خیر کے رستے پر رہتے ہیں، وہ لوگ جو اس دنیا میں اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں اور اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ کب ان کو نیکی کا موقع ملے اور وہ نیکی کر گزریں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کا کام کیا، اس کا انجام کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ملے گا، وہ تو بہرحال آگے آ ہی رہا ہے، لیکن یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو نیکی کے کام دنیا کے اندر کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، نیکی کیا ہے، نیکی کی تعریف کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البر حسن الخلق، نیکی آپ کا اچھا برتاؤ، اچھا اخلاق ہے، اور یہ اچھا اخلاق دو طرح سے ہے۔ ایک یہ کہ آپ کا اللہ کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، آیا آپ اللہ کی بات مانتے ہیں، آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ اس کے احکامات کو تسلیم کرتے ہیں، آپ اس کی کہے کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، آپ وعدہ خلافی تو نہیں کرتے، آپ جھوٹ، غیبت، چغلی اور دیگر گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے، اور نیک کام کا کرنا تو نیکی ہے ہی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر نیکی کا جو اس سے بھی اونچا درجہ ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ عبادت گزاروں نے گناہوں کو چھوڑنے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑی عبادت کریں، اللہ کے انتہائی قریب ہوں، تو میرا بھائی گناہ چھوڑ دیں۔ گناہ کو چھوڑنے سے بڑی عبادت کوئی نہیں کہ جس میں انسان کو پوری دسترس ہو، پورا اختیار ہو، سب کچھ کرنے پر قادر ہو، لیکن اس لیے رک جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ایمان مجھے گناہ سے روک دے۔ یوسف علیہ السلام جب ان کو دعوت گناہ دی گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہ ربی احسن مثوائی، میرا رب وہ بڑا بہترین ہے، اور اس کا یہ تقاضا ہے کہ اگر میں اس کی مخلوق ہوں، وہ میرا خالق و مالک ہے، تو میں اس کی نافرمانی نہ کروں۔ نتیجتاً کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، ہم نے اس کے اس طرز عمل کو دیکھتے ہوئے فحاشی کو اور گندی بات کو اس سے دور کر دیا اور اپنے بندے کو پاک صاف ستھرا کر کے بچا لیا۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو کوئی اللہ کی رضا کی خاطر کسی ایک گناہ کو ترک کرتا ہے، کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ اس کے بدلے میں اس کو دنیا اور آخرت میں اچھے بدلے عطا کرتا ہے۔ دسترس کے باوجود، اختیار کے باوجود گناہ کا چھوڑ دینا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ نیکی کا ایک پہلو یہ تھا اللہ کے ساتھ، کہ ہم اللہ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے،
اللہ کے حقوق ہم کس حد تک ادا کر رہے ہیں، اور دوسرا ہے بندوں کے ساتھ آپ بندوں کے حقوق کس حد تک ادا کر رہے ہیں۔ یہاں بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ جی اللہ کے حقوق تو معاف ہو جائیں گے لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے، اس لیے بندوں کے حقوق ادا کرو، نمازیں بے شک بندہ چھوڑ بھی دے تو معافی مل ہی جانی ہے۔ میرا بھائی یہ صرف شیطان کا دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ دیکھیے اللہ نے جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بھی تو اللہ ہی نے ہمیں بتائے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں نہ بتاتا تو کسے پتہ لگنا تھا کہ والدین کی خدمت کیسے کرنی ہے، والدین کو کس مقام پر رکھنا ہے۔ اگر اللہ ہمیں نہ بتاتا تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ نہ ہوتا اور ہم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہوتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حقوق کو مقدم رکھا ہے، اور وہ شخص انتہائی دھوکے باز ہے، خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے حقوق نہ بھی ادا کرو، بندوں کے حقوق بس ادا کرو۔ اس کی قیامت والے دن کیا حالت ہوگی جب اللہ اس سے پوچھیں گے کہ بتائیے آپ کی نمازیں کدھر ہیں؟ جب اس سے پہلا سوال ہی نماز کے متعلق ہوگا تو پھر وہ بندہ کیا جواب دے گا کہ اللہ میں لوگوں کے حقوق ادا کرتا رہا۔ دوسری طرف ایک وہ شخص بھی ہے جو عبادات کر رہا ہے، اللہ کی بڑی بندگی کر رہا ہے، لیکن جب لوگوں کے درمیان ہوتا ہے کسی کو گالی دے دیتا ہے، کسی کا مال ناحق ضبط کر لیتا ہے، کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی پہ تہمت لگا دیتا ہے، یہ بھی اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا۔ گویا کہ حقوق دونوں ہی ادا کرنے ہیں، وہ چاہے اللہ کے ہیں وہ چاہے بندوں کے ہیں، لیکن پریورٹی اللہ رب العالمین کے حقوق کی زیادہ ہے، زیادہ ترجیح اللہ کے حقوق کو دی جائے گی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کے پیچھے لگ کے خالق کی نافرمانی نہیں کرنی۔ کسی مخلوق کے پیچھے لگ کے، بندہ اولاد کے پیچھے لگ کے نماز ترک کر دے، بیوی کی محبت میں آ کے وہ سارا دن خون پسینہ ایک کرے اور اللہ کے حقوق کی اس کو فکر نہ ہو، زکوٰۃ سے بھاگتا پھرے، یا یہ کہ وہ اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہو اور بندوں کے حقوق میں ڈنڈی مار رہا ہو، تو ایسی صورت میں بھی اللہ کے ہاں جکڑ بندی ہو جائے گی۔ یہ ہے نیکی۔ اب نیکی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نیکی کی تلاش میں رہا جائے، یہ نہ سوچا جائے کہ نیکی میرے پاس خود چل کے آئے، بلکہ آپ خود چل کر نیکی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بادروا بالاعمال، نیک کاموں میں جلدی کرو، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو، کوشش کرو کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو نیک کام کرنے میں۔ فاستبقوا الخیرات، یہ کوشش ہونی چاہیے کہ انسان نیکی کرے۔ صحابہ کرام کا بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہب اہل الدثور بالاجور، اے اللہ کے رسول جو مال و دولت والے لوگ ہیں وہ ہم پر سبقت لے گئے، یعتمرون، وہ عمرہ کرتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ، اور صدقہ کرتے ہیں، اور جہاد میں اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ نمازیں تو وہ اللہ کے رسول جو وہ بھی ادا کر رہے ہیں ہم بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن مال کی وجہ سے وہ ہم پر سبقت لے گئے، اے اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ یہ فکر دل کے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ میرا فلاں بھائی نیکی میں مجھ سے آگے بڑھ گیا، یہ فکر دل کے اندر پیدا ہو۔ ہماری نماز با جماعت رہ جائے ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ عطاء بن ابی رباح بہت عظیم تابعی گزرے ہیں، عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ 70 سال تک لگاتار انہوں نے حج کیا ہے، باقی عمر تو بعد کی ہے، 70 سال انہوں نے 70 حج کیے ہیں، اور زندگی میں صرف ایک موقع ایسا آیا جب انہوں نے لوگوں کی گردنیں دیکھی۔ مراد کیا ہے کہ پہلی صف میں زندگی سے صرف ایک مرتبہ پیچھے رہے، اور جس دن یہ پہلی صف سے پیچھے رہے امام نے اللہ اکبر کہا، پیچھے سے چیخو پکار کی آواز آئی، اور پوری نماز میں یہی کیفیت رہی۔ لوگوں نے نماز مکمل کر کے پیچھے دیکھا تو عطاء بن ابی رباح یوں رو رہے تھے جیسے کسی کے مرنے پہ رویا جاتا ہے،
لوگوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے آج میری پہلی صف چھوٹ گئی ہے، آج میری پہلی صف رہ گئی، آج میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ میرا بھائی نیکی کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہم نیکی کو کچھ سمجھے تو پھر ہمیں پتہ لگے کہ یہ ایک ایسا وسیع معاملہ ہے کہ جس میں کل قیامت والے دن ہم ایک ایک نیکی کے ترس رہے ہوں گے، ہم اس کے محتاج ہوں گے۔ اس لیے نیک اعمال میں جلدی کیجیے۔ آپ کے پاس موقع موجود ہے، جوانی ہے، ہمت ہے، صلاحیت ہے، طاقت ہے، تو آپ کر گزریے، انتظار نہ کیجئے کہ میں فلاں وقت میں جا کر کروں گا۔ جیسے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، میں بعد میں جا کر داڑھی رکھ لوں گا، میں بعد میں نمازیں ادا کر لوں گا، میں بعد میں توبہ کر لوں گا۔ بھائی آپ کو کس نے بتایا کہ بعد آپ کی آنی بھی ہے یا نہیں آنی؟ ابھی کیجئے، موقع پر کیجئے۔ آپ کا یہ تھوڑا سا عمل اللہ کی قسم نجات کا ذریعہ بن جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاں تھوڑے یا زیادہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اخلاص چلتا ہے کہ آپ کتنے خلوص اور خالص اور کھرے ہو کر اللہ کے پاس آ رہے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے جو اللہ کو پیارا لگے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ان احب الاعمال الی اللہ عز وجل ادومها وان قل، اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل بندے کے اعمال میں سے جو اللہ کو سب سے پیارا عمل لگتا ہے وہ ہے کہ تھوڑا سا عمل ہو لیکن بندہ اسے ہمیشہ کرتا ہو۔ عمل وہ تھوڑا سا ہو لیکن بندہ اس کو ہمیشہ کرتا ہو، سموتھ چلتے ہوئے ایک سٹیبل چلتا ہو، اور اس بندے کو اس بات کی فکر ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آج کے دن میں سارا زور بندہ لگا لے اور کل کو تھکا ہارا بیٹھا ہوا ہو اور کسی چیز کی فکر ہی نہ ہو۔ بادروا بالاعمال، نیکی میں جلدی کیجئے۔ تیسرا پہلو نیکی کا یہ ہے کہ نیکی کو کبھی بھی چھوٹا یا ہلکا نہ لیں، چھوٹا یا ہلکا نہ لیں نیکی کو۔ نیکی جتنی بھی ہے اللہ کی قسم وہ نجات کا ذریعہ بنے گی اگر خالص آپ نے کی۔ اللہ کا فرمان ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس بندے نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی اس کو اللہ اس کا بدلہ ضرور عطا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی میں سے کسی بھی نیکی کو چھوٹا یا ہلکا نہ لو، حقیر نہ سمجھو۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِيقٍ، چاہے تم اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہی کیوں نہیں ملتے، یہ بھی تمہاری نیکی ہے۔ اس لیے میرا بھائی کسی بھی نیکی کو چھوٹا یا ہلکا نہ دیں، نیکی کر گزریے، جسے کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال۔ نیکی کیجئے اور پھر اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میری یہ نیکی ہے، اس کو قبول بھی کرنا تیرا کام، میں نے تیرے لیے کی ہے۔ اور پھر اس حوالے سے ایک آخری بات ذہن میں رکھ لیں کہ نیک کاموں میں جلدی کا حکم کیوں شریعت نے دیا ہے؟ حالانکہ شریعت آپ کو یہ کہتی ہے کہ معتدل رفتار کے ساتھ چلیے، لیکن جب نیکی کی بات آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ آپ نیکی میں جلدی کیجیے۔ کیوں نیکی میں کیوں جلدی کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنن کا قطع اللیل المظلم، فتنے جو ہیں وہ رات کے اندھیرے کی طرح آ رہے ہیں۔ رات کے اندھیرے کے آنے سے مراد یہ ہے کہ جلدی جلدی آ رہے ہیں۔ جیسے سورج ڈوب جاتا ہے اسی طریقے سے رات کے اندھیرے کی طرح فتنے آ رہے ہیں، اور ان فتنوں میں کیفیت حالت یہ ہوگی کہ بندہ دن کے وقت مومن ہوگا تو شام تک کافر ہو چکا ہوگا، اور اگر شام کے وقت مومن ہے تو صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ اے اللہ کے رسول وہ کافر کیوں ہوگا؟ کس وجہ سے کافر ہو جائے گا؟ بندہ مسلمان ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، کیوں وہ کافر ہوگا؟ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کافر کہے گا، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہے گا، لیکن اللہ کے ہاں وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ کیسے کافر ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے دین کا سودا کر لے گا۔ معنی کیا ہے؟ کہ اسے پتہ بھی ہوگا کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا کام ہے، لیکن پھر بھی کر لے گا کہ مجھے تھوڑا سا فائدہ چاہیے، میں مجبور ہوں، دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے، وہ یہ کام کرے گا۔
تو اپنے دین کو بیچ ڈالے گا تو صبح کا مومن شام کو کافر ہو چکا ہوگا، اور شام کا مومن صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ نیکی کا معاملہ بڑا وسیع ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی بندے کو بچا جاتی ہے، لیکن شرط یہ کہ ہو خالص، ہو اللہ کے لیے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، جو اس دنیا میں نیکی کریں گے ان کا بدلہ یہ ہوگا کہ حسنۃ، اللہ ان کو بہترین بدلے عطا کرے گا۔ اس کے مزید تفصیل انشاءاللہ ہم اپنی اگلی اما بعد